7 things that your children should know about you. آپ کے بارے میں آپ کے بچوں کو کیا کچھ سمجھنا چاہیے. What is the aim of your life? آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو aim of life آپ کا کیا ہے؟ اچھا aim یعنی اس سوال کا جواب اگر ہمارے پاس ہوگا تو ہم بچوں تک پہنچائیں گے نا، مطلب کیا خیال؟ اور aim of life کسے کہتے ہیں؟ aim of life کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا why معلوم کریں، اور پھر اس why کا why معلوم کریں، اور پھر اس why کا why معلوم کریں. جس why کا why آپ کو نہ سمجھ میں آئے وہ ہے آپ کا aim of life. اپنی لائف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ why کی چین چلائیں، why کی ایک بیکورڈ چین چلائیں. اور یہ سارا یعنی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، اور یہ سب کے اوپر why تلاش کرتے کرتے جو سب کا موسٹ کامن why ہے، اصل میں زندگی کا یہی مقصد ہے. آپ کی زندگی کا تو مقصد آپ نے یہ بنایا ہوا ہے. جو aim of life ہے وہ ایسے نکلے گا کہ اگر ہماری 48 آورس کی ایک مووی بنے اور اس کو کسی آدمی کو دکھایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ اس بندے کی مووی 48 آورس کی غور سے دیکھو اور پھر بتاؤ یہ جو کیا کچھ کر رہا ہے تمہارے خیال میں کیوں کر رہا ہے، تو وہ جو بتائے گا کہ یہ یوں کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے، وہ ہے ہمارا اصل میں ایکچوئل aim of life. اور ڈکلیئرڈ aim of life کا جو گیپ ہے وہ ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے. بات سمجھ رہی ہیں؟ یعنی ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہوا کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے وہی ہمارا ایکچوئل aim of life بن گیا ہو، بہت زبردست بات ہے، لیکن aim of life وہ ہے جس کے لیے آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے. جب آپ اس کو تلاش کرنے نکلتے ہیں تو وہ aim of life وہاں سے جا کے نکلتا ہے. باقی سب کچھ ریٹورک ہے. مضمون لکھنے کے لیے یاد کی ہوئی باتیں کچھ اور چیز ہوتی ہیں، زندگی جس چیز کی میگنیٹزم میں آ گئی ہے وہ کچھ اور چیز ہے. ہماری لائف جس چیز کے میگنیٹزم میں ہے دیٹس ڈفرینٹ تھنگ. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو aim of life جو ہے وہ ہم اپنا سوچیں اور پھر وہ aim of life شیئر بھی کریں. وہ aim of life بچہ اتنا اسمارٹ ہے وہ سمجھے گا کہ اچھا میری امی جو بتاتی رہتی ہیں کہ ان کا aim of life یہ ہے، لیکن میری امی جو کرتی رہتی ہیں یا میرے ابو جو مجھے بتاتے ہیں اور جو کرتے ہیں اس میں گیپ نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اگلا کویسچن ہے آپ کے مینٹورس کون ہیں؟ مینٹورس سے مراد یہ کوئی صاحب علم ہے جس سے آپ کی دوستی ہے، کوئی آپ کا تعلق ہے. نہیں، ہم میں سے ہر آدمی کم از کم 2-3 ٹیلرز کو تو جانتا ہوگا. میرے تن کو ڈھانپنے کے لیے جو انتظامات کرنے ہیں اس کے لیے جن درزیوں کو معاشرے میں موجود ہونا ہے، ایسے 3-4 آدمیوں کو ہمارے جانتا ہے. لیکن اصحاب علم کے ساتھ ہماری رفاقت اور ہماری تعلق اور ہمارا کنیکشن کتنا ہے؟ آپ کی پسندیدہ کتابیں کون سی؟ آپ کے بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے. اگر کسی بچے سے پوچھیں بتاؤ امی کی پسندیدہ کتاب، ابو کی پسندیدہ کتاب، تو وہ کیا بتائے گا؟ وہ بتائے گا چہرہ کتاب. اب 21ویں صدی کی ایک اور آپ دیکھیے، پچھلی صدیوں میں کتابی چہرے کی تلاش ہوتی تھی، آج چہرہ کتاب کی تلاش. فیس بک چہرہ کتاب. واٹ آر یور فیوریٹ پلیسز؟ آپ کی پسندیدہ اس شہر میں یا اس وطن میں پسندیدہ جگہیں آپ کی کون سی ہیں؟ تو ہر بچہ بڑی آسانی سے بتا دے گا مالز، مارکیٹ، بازار. خدا کرے کہ یہ نہ ہو ہماری پسندیدہ جگہ. نہیں، اگر یہ نہیں ہے تو بڑی زبردست بات ہے. اسی طرح what are some of your life experiences that have made you the person who you are today? 5واں سوال جو ہے یہ اور ذرا تگڑا سوال. آپ کی زندگی کے وہ کون سے ایکسپیرینسز ہیں جس نے آپ کو وہ بنا دیا جو آپ اب ہیں؟ آپ کی تراش خراش میں، آپ کی نرچرنگ میں، آپ کی پالشنگ میں، وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے ایکسپیرینسز ہیں جنہوں نے آپ کو شیپ کیا، جنہوں نے آپ کو ریفائن کیا. اور وہ ایکسپیرینسز آپ اپنے بچوں سے شیئر کریں اس انداز سے جس سے ایک میسج ملے، ایک لیسن ملے.
یہ کام اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی لائف میں دیکھیں، اس کے بارے میں اس کا بھی ایک پری ریکویزٹ ہے. ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے کہا جائے کہ اپنی پوری زندگی پہ نظر ڈالو پیچھے اور بتاؤ اس میں کیا کچھ موجود تھا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں حسرتیں دیکھیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں مایوسیاں دیکھیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پاسٹ کو دیکھ کے نیگیٹیوٹی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اپنے ماضی پہ یہ ہماری علمی سطح ہوتی ہے جو ہمیں اپنے ماضی کو صحیح انداز سے دیکھنے کے قابل بناتی ہے. اپنے ماضی کو دیکھ کے شکر کا جذبہ، اپنے ماضی کو دیکھ کے اطمینان کا جذبہ، اپنے ماضی کو دیکھ کے دو ہی بڑے جذبے پیدا ہونے چاہیے، یا تو توبہ اور استغفار کا جذبہ یا شکر کا جذبہ، اور یہ دونوں جذبے بیک وقت پیدا ہونے چاہیے. مطلب کوئی انسان اتنا مطمئن ہے کہ توبہ بھول رہا ہے، کوئی انسان اتنا غیر مطمئن ہے کہ شکر کا دامن چھوڑ رہا ہے، تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو اگر ہم سے یہ کہا جائے کہ اپنی زندگی کے پچھلے 30 سال دیکھو کس طرح کی فیلنگز پیدا ہوتی ہیں، تو سب سے مناسب بات یہ ہے کہ شکر اور استغفار دونوں رجحانات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. ایک رجحان یہ پیدا ہو کہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے بڑی مسٹیکس کی ہیں، اللہ مجھے اس پہ معاف کرے، لیکن میں نے ان مسٹیک سے بہت لرن کیا ہے، الحمدللہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اور پھر یہ سارا تذکرہ ایک ایجوکیشنل ویلیو رکھتا ہے. یہ سارا بیان جو ہے یہ آپ کے بچے کی زبردست ایجوکیشن کر سکتا ہے، جس میں آپ بتائیں گے کہ ہماری لائف میں یہ ہارڈ شپ تھی، ہماری لائف میں یہ چیلنج تھا، میں اس چیز کی اسٹرگل کر رہا تھا اور فیل ہو گیا، ہار گیا، میں اس ساری کوشش میں مجھے اتنی ناکامیاں ہوئی ہیں، اور ان ناکامیوں سے الحمدللہ میں نے یہ سب کچھ سیکھ لیا. میں آج جتنا کچھ جانتا ہوں وہ اپنی ناکامیوں کی وجہ سے جانتا ہوں. تو الحمدللہ میں اگر اللہ مجھے اس لمحے ناکام نہ کرتا تو شاید میں یہ سب نہ سیکھ پاتا. تو بہت ساری چیزیں آدمی اس کا جو ذوق توبہ اور ذوق استغفار ہے وہ ماضی پہ نظر ڈالنے سے مستحکم ہوگا. اس کا جو شکر کا جذبہ ہے وہ ماضی پہ نگاہ ڈالنے سے مزید توانا ہوگا. تو یہ کام اسے کرنا چاہیے اور اس کے زندہ حوالے اپنے بچے کو فراہم کرنے چاہیے، وہ ان تجربات کو اپنے بچوں سے شیئر کریں. تو آپ کے بچے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ آپ کی جو لائف سٹوری ہے، آپ کی پوری لائف، آپ کی پوری زندگی میں ہوا کیا ہے، یعنی ہر بچے کو آپ اس قابل بنا دیں کہ وہ آپ کی بایوگرافی لکھ سکے آپ کے انتقال کے بعد. وہ بتا سکے کہ میری امی یا میرے ابا انہوں نے کس ماحول میں آنکھ کھولی، کیسے انہوں نے، ان کا بچپن کیسا تھا، کیسے ان کی لائف میں، اور ان کی لائف کا وہ فیز جب ان سے بہت ساری نادانیاں ہوئیں، پھر ان کی لائف کا وہ فیز جس میں انہیں کچھ سمجھ آئی، پھر ان کی لائف کا وہ فیز جو ان کا ٹرننگ پوائنٹ، ان کی لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا جس میں انہوں نے اپنی لائف میں ایک ٹرن لیا، اور پھر اس کے بعد وہ اس طرف نکل گئے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ چیزیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ نہ بتائیں، اور میں یہ، اور اس کا ایک بات اور سمجھیے، اصول یہ ہے، جس بات کو رب کریم نے راز میں رکھا ہے نا آپ کے حوالے سے، اس کو افشا مت کیجیے. اس حکمت کو سمجھیے. میں نے ایک دفعہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ پہ میں ورک شاپ کر رہا تھا، اور میں نے کہا کہ میں اس میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ شیئر کیا کریں ہر بات، آپ سب کچھ شیئر کریں ان سے. عورتوں کو میں کہہ رہا تھا کہ اپنے ہسبینڈ سے اپنی ہر بات شیئر کیا کریں، مردوں کو کہہ رہا تھا آپ عورتوں سے، اپنی بیگم سے اپنی ہر بات شیئر کیا کریں. کچھ عرصے کے بعد ایک نقصان ہو گیا ایک شیئرنگ کے نتیجے میں، وہ مطلب یعنی کچھ مسئلہ ہو گیا. پھر وہ آئے کہنے لگے وہ آپ نے کہا تھا سب کچھ شیئر کر دیں، میں نے اپنی لائف کی ساری بات سچی بتا دی، وہ تاب نہیں لا سکی. تو اس دن کے بعد سے کٹی چل رہی ہے. تو میں نے کہا دیکھو ایک اور حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس بات کو رب کریم نے پردہ، جس بات کو رب کریم نے پردے میں رکھا ہے نا، اس کو پردے میں رکھیے، اس کو نہیں بتائیے. جس کا پردہ رب کریم نے آپ کے حوالے سے، بہت کون انسان ایسا ہے جس سے گناہ نہیں ہوئے، کون انسان ایسا ہے جس سے نادانیاں، حماقتیں، غلطیاں نہیں ہوئی. کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ مطلب کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا نا. تو بہرحال ہم اپنی زندگی کے بہت سے وہ نادانیاں اور وہ حماقتیں جن سے ہم نے کچھ سیکھا، تو ہم اس کا ذکر کریں اپنے بچوں سے.
بچوں کو یہ پتا لگے کہ میرے ابو بھی کبھی بچے تھے. بہت سے بچوں کو لگتا ہے کہ ابو پہلے دن سے ابو تھے. انہوں نے تو کوئی نہ سمجھی کی بات نہ کبھی کی نہ کبھی ان سے ہوئی, وہ پہلے دن سے ابو تھے, ڈائریکٹ ابو پیدا ہوئے تھے. مطلب ان کو بتائیں بیٹا میں بھی اپنے کپڑے گندے کر لیتا تھا, مجھ سے بھی چیزیں گر جاتی تھیں, مجھے بھی مار پڑتی تھی, میں بھی نادانی کرتا تھا, میں بھی بیوقوفی کے مطلب میں نے بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں, شرارتیں کی ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں. تو انہیں لگے کہ وی آر ہیومن. یہ بات کلیئر ہوگی اس نوعیت کا. لیکن اس کی ایک اس میں کوئی سیکھنے والی بات ہونی چاہیے, اس کو ایک پازیٹیولی کنکلوڈ کرنا چاہیے. اگر کسی ایسے تذکرے کو حسرت پہ کنکلوڈ کر دیا, اگر کسی ایسے تذکرے کو گرج پہ کنکلوڈ کر دیا, اگر کسی ایسے تذکرے کو کسی مایوسی پہ کنکلوڈ کر دیا یا کسی یاسیت یا نیگیٹیوٹی پہ کنکلوڈ کر دیا, تو آپ بہت بڑا نقصان کر بیٹھیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ کا, اور یہ علم ہوتا ہے, یہ علم کی سطح ہوتی ہے جو کسی آزمائش کو, کسی تکلیف کو رحمت اور فضل کی نگاہ سے دیکھنے کے قابل بنا دیتی ہے. یعنی اسے لگتا ہے کہ یہ آزمائش رب کا ایک اور فضل ہے. یہ علم ہوتا ہے. جب علم نہیں ہوتا نا تو آپ کو مطلب زندگی مشکل لگتی ہے, لیکن جب علم ہوتا ہے تو مشکل آپ کو رب کی رحمت کی ایک شکل لگتی ہے. آپ کہتے ہیں بس اللہ کا بڑا فضل ہے. تو اپنی زندگی کو اس طرح دیکھیں اور اپنی زندگی کو اس طرح اپنے بچوں کو دکھائیں. اگلا کویسچن یہ ہے, وہ کون سے معاملات ہیں جو آپ کو واقعتاً خوش کرتے ہیں, اور وہ کون سے معاملات ہیں جو آپ کو واقعتاً اداس یا کہہ لیجئے پریشان کرتے ہیں, یا آپ کو غصہ جن باتوں پہ آتا ہے. ویسے تو آپ کے بچے نے بہت اچھی طرح جان لیا ہے, یہ جو پوائنٹ نمبر 6 ہے اس کا جواب آپ کے بچے نے بہت اچھی طرح جان لیا. لیکن یہ سوال میں نے اس لیے یہاں لکھا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ معاملات جن پہ میں غصہ کرتا ہوں, کیا وہ غصہ ان پہ مجھے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, وہ غصہ کرنے والی باتیں ہیں بھی یا نہیں ہیں, اور پھر میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں, اور پھر میں اپنی یہ جو بات ہے یہ بہت کلیئرلی اپنے بچوں سے شیئر کروں کہ یہ وہ میرے میٹرز ہیں, بیٹا اس بات پہ مجھے غصہ آتا ہے, اس بات پہ میں بیٹا یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی, یہ بات بیٹا مجھے اس سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. پہلے یہ دیکھیے کہ کیا وہ واقعی ڈسٹرب ہونے والی بات ہے جس سے آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور پھر اگر واقعی وہ ڈسٹرب ہونے والی بات ہے تو اس کو ایکسپلیسٹلی بہت پولائٹلی اچھے انداز سے بتا دیجیے, زبان سے کہہ دیجیے بیٹا یہ بات مجھے ڈسٹرب کرتی ہے, بیٹا آپ بتا دیجیے, اسے پتہ چل جائے گا. اور پھر ایک اور پوائنٹ یہ ہے, آپ اپنے آنے والے دنوں میں کیا سیکھنا چاہتے ہیں. بہت سے آپ اگر ہمارے شہر کے بچوں سے ہی پوچھا جائے کہ بتاؤ آپ کے امی ابو آج کل کیا سیکھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, مستقبل میں کیا سیکھنا چاہتے ہیں, ان کے اپنے لرننگ ٹارگٹس کیا ہیں, ان کا کیا جواب ہوگا؟ سمجھ ہی نہیں آئے گا سوال, عجیب سا سوال لگے گا. کیا خیال؟